میں نے بھابھی کو یہی کہا تھا کہ ویسے بلوائیں گے تو شاید مشکل ہے اس کا آنا، لیکن اگر کھانے پہ بلوائیں گے تو بھاگتی ہوئی آئے گی۔ المیرا نے شرارت سے اس کے زیادہ کھانے پر چوٹ کی تھی، وہ بھی اب اس کے رنگ میں مکمل طور پر ڈھل چکی تھی۔ تم جانتی تو ہو نا، کھانا ہے تو میں ہوں، اور میں ہوں تو زندگی ہے۔ آئی لو فوڈ۔ یہ میرا ایسا بی ایف ہے جو مجھ سے کبھی بریک اپ نہیں کرتا۔ وہ ہوا میں ہاتھ لہرا لہرا کر اپنی لو سٹوری سنا رہی تھی۔ بی ایف کی کچھ لگتی، ہاف ٹائم آف ہو گیا ہے، اب آ جاؤ حقیقت کی دنیا میں واپس، اس سے پہلے کہ وہ پھر سر اپنا اور کھانے کا محبت نامہ شروع کرتی۔ المیرا نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ کر اسے ہوش کی دنیا میں لایا تھا اور چیئر سے اٹھ کر گئی تھی۔ ہائے ظالم لڑکی! اتنی زور سے چٹکی کاٹی نہیں گئی تھی جتنی زور سے اس نے آہو فغاں کی تھی۔ المیرا کے گھور کر دیکھنے پر وہ شرافت سے اپنے ہاتھ کو مسلتی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے چل دی تھی۔ فون تو آف ہو چکا تھا لیکن وہ تب سے گمسم بیٹھا تھا۔ فیصلہ مشکل تو نہیں تھا لیکن اسے مشکل لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ یہی سوال اسے پریشان کیے دے رہا تھا۔ سب ٹھیک تھا لیکن پتہ نہیں بات سن کر وہ انسیکیور فیل کر رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کیا وہ اس کی بات مان لے یا نہیں؟ مسلسل سوچتے ایک ہی حال اس کے ذہن میں آیا تھا، جسے عمل میں لانے کا سوچتے ہی اس نے تھک ہار کر اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا تھا۔ آج ملیا ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور تب سے پتہ نہیں اپنے کون کون سے قصے لے کر بیٹھ گئی تھی جس میں المیرا بیچ پہ کوئی نہ کوئی ٹکڑا لگا دیتی اور ملیا بھی المیرا کے ساتھ مل کر برابر کی جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھوک سن کر رمشا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بلا شبہ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جس نے المیرا کو بھی زندہ دل بنا دیا تھا۔ رمشا کو المیرا میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ اب سمجھ آئی تھی، تو وہ ملیحہ تھی جس نے المیرا کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ بلا شبہ وہ جینے کے ہنر سے خود بھی واقف تھی اور جینا سکھانا بھی جانتی تھی۔ سچ پوچھو تو ملیحہ، مجھے تو اب سمجھ آئی ہے، المیرا میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ تو وہ تم تھی جس نے اسے اتنا زندہ دل بنا دیا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب رمشا نے خوشی سے ان دونوں کی نوک جھوک پر ہنستے ہوئے کہا، بھابھی اس میرا تو بھابھی اس میں میرا تو ہاتھ ہے ہی اسے زندہ دل بنانے میں۔ زیادہ ہاتھ ماں۔ اس سے پہلے کہ وہ مان کا نام لیتی، المیرا نے اپنے جوتے کی ہیل اس کے پاؤں پر ماری تھی، جس پہ اس کی مان کہتے کہتے چیخ نکل گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ رمشا اس کے یوں چیخنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، اس کو چائلڈ ہوڈ پرابلم ہے، بیٹھے بیٹھے ہی چیخنے لگتی ہے۔ المیرا نے نظریں ملیحہ پر گھاڑے لفظ لفظ چبا چبا کر جواب دیا تھا، ہاں نا بالکل، آپ سے مل کر تو مجھے ویسی ہی اتنی خوشی ہوئی ہے بھابھی کہ دل کر ہے بھنگڑے ڈالوں۔ یہ چیخنا تو معمولی بات ہے۔ ملیحہ کے کہنے پر رمشا پھر سے ہنس پڑی تھی۔ بھنگڑے بھی ڈال لینا، پہلے کھانا تو کھا لو۔ ارے یہ کیا، تم نے قورمہ تو چکھا ہی نہیں؟ ملیحہ کی پلیٹ میں صرف بریانی دیکھ کر رمشا نے قورمے کا باؤل اس کی طرف کھسکایا تھا۔ ارے نہیں بھابھی، سچ پوچھئے تو بریانی ہی اتنے مزے کی ہے کہ میرا تو اس سے دل ہی نہیں بھر رہا ابھی تک۔ آپ ایسا کریں، قورمہ مجھے پیک کر دیجیے گا، گھر جا کر کھا لوں گی۔ ملیحہ کے کہنے پر المیرا نے ہنسی دباتے بظاہر تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کچھ تو شرم کر لو بوکی۔ وہ اسے تھوڑی بہت شرم دلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لو جی، کھانے میں کیسی شرم؟ اور تم نے سنا نہیں، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اور ویسے بھی بھابھی، کھانا کون سا جرم ہے؟ اپنی بات کے آخر میں اس نے رمشا سے تائید چاہی تھی۔ ہاں نا بالکل، بلکہ قورمہ کیا، میں بریانی بھی پیک کروا دوں گی۔ رمشا نے خوش دلی سے اسے آفر دی۔ ارے بھابھی، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ اب میں آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتی کہ رزق کو انکار کرنے سے گناہ ہوتا ہے، ورنہ جس طرح یہ آپ کی نند مجھے گھور رہی ہے نا، مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ملیحہ کی ایکٹنگ پر المیرا کا دل کیا کہ کھڑے ہو کر تالیاں بجائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سناتی، رمشا کی بات پر ایک دم ساکت رہ گئی۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ میری نند ہے؟ یہ تو میری چھوٹی بہن ہے۔ رمشا کی بات سے زیادہ اس کے لہجے اور چہرے پر پھیلی نرمی کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہا تھا مان نے، میرے ہی قدم بڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے تو اسے کتنے خوبصورت رشتے دیے تھے۔ یہ سب کچھ صرف سوچ ہی سکی تھی، کہہ نہیں سکی تھی۔ آہا، تو نند بھابھی کا پیار ہے؟ رمشا کا یہ انداز ملیحہ کو بھی بھایا تھا۔ نہیں جی، بہن بہن کا پیار۔ رمشا نے بولنے سے پہلے ہی المیرا نے جواب دے دیا تھا، جس پہ رمشا نے پہلے تو اچنبے سے اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرا دی تھی، اور ان کی باتوں پر ملیحہ بھی چمکتی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔
آپ کو پتہ ہے آج ملیحہ آئی تھی؟ ضیاء بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب رمشا نے ہاتھوں کو لوشن لگاتے بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں آج تو تم لوگوں کا لنچ تھا، کیسا رہا پھر لنچ؟ وہ ابھی بھی کتاب پہ آنکھیں جمائے ہی پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا، کافی دیر بعد گھر میں گیدرنگ ہوئی تو رونق سی لگ گئی تھی، وہ پرجوش اسے بتا رہی تھی۔ آہا یہ تو اچھی بات ہے۔ ضیاء لوشن کی ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بولو۔ آج ملیحہ کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا، اس کی بات پہ ضیاء نے چشمہ اتار کر اس کی طرف دیکھا تھا جو کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کس چیز کا؟ وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہی المیرا کو چینج ہونے کی وجہ۔ اس کی بات پر ضیاء الرٹ ہو گیا تھا۔ تو کیا ہے وجہ؟ وہ اب بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی گئی۔ ملیحہ، رمشا کے بولنے پر ضیاء نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ صرف جینا جانتی نہیں ہے، جینا سکھانا بھی جانتی ہے۔ کاش آپ خود آج المیرا کے منہ سے سنتے کتنی محبت سے آج اس نے میری بہن والی بات پہ تائید کی تھی۔ آپ نہیں جانتے ضیاء، کیسا پراؤڈ مومنٹ تھا وہ میرے لیے۔ خوشی رمشا کے آنگ آنگ سے ظاہر تھی۔ اسے یاد تھا شادی کے شروع میں جب اس نے فرسٹ ڈش بنا کر اسپیشل المیرا کو ٹیسٹ کروائی تھی، اور کتنی خوشی سے اس نے المیرا سے پوچھا تھا کیسی بنی ہے، تو کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں ٹھیک ہے، پر میری امو جان جیسی نہیں۔ اس کے سرد لہجے پہ رمشا کو لگا تھا اس کی ساری خوشی مر گئی ہو۔ اس کے بعد بھی وہ کتنی دفعہ آگے بڑھی تھی، لیکن ہمیشہ اس کے سرد رویے پر خاموش ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایسا وقت آیا جب وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگتا تھا المیرا ایک پتھر کی مورتی ہے جسے سر پھوڑنا فضول ہے، لیکن آج وہ اتنی خوش تھی کہ شاید وہ اپنی خوشی کا اندازہ خود بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ رمشا کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر ضیاء بھی ہنس پڑا تھا۔ اسے اب اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے سکون کا ایک گہرا لمبا سانس لیا تھا۔ پھر آج اب خوش ہیں نا؟ کچھ ایڈوانٹیج تو مجھے بھی ملنا چاہیے نا؟ رمشا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اسے خود سے قریب کرتا خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زوار اٹھ جائے گا۔ رمشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بامشکل فاصلہ قائم کیا تھا۔ بنا لو بہانے، وہ کاٹ میں سکون سے سویا ہے، اس لیے آج آپ کی جان بخشی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ اس کے اور قریب ہوا تھا، اور اگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، ضیاء کی شوق شرارت نے اس کی ہونٹوں کو سیل کر دیا تھا۔ اس نے خود بھی مسکرا کر اپنا سر ضیاء کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ آخر اب رمشا کی خوشی میں تھوڑا حق تو اس کا بھی تھا نا؟ اس کی آنکھ پردے سے آتی سورج کی روشنی کی وجہ سے کھلی تھی۔ آہستہ سے آنکھوں کو مسلتی اس نے سائڈ ٹیبل پہ بڑے ٹائم پیس کو دیکھا تھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ٹائم کو دیکھتے ہی وہ بالوں کو باندھے بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ واش روم میں جاتے جاتے اس کی نظر شیشے پر پڑی تھی۔ کچھ سوچتے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کتنا کچھ ٹھیک ہو گیا نا؟ یوں لگتا ہے میری لائف کبھی بے رنگ تھی ہی نہیں۔ ایک جان نثار کرنے والا بھائی، ایک بہن جیسے محبت کرنے والی بھابھی، ملیحہ جیسی پرخلوص دوست، اور مان، ان سب رشتوں سے آشنا کروانے والا، ان کی وقت بتانے والا۔ وہ آئینے میں آج خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتی چمک نے اسے خود ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیشے پر انگلی سے مان لکھتے وہ ہنستے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قسمیں کتنی مین دوست ہو تم، صرف ذکر ہی کرتی ہو، یہ نہ ہوا کہ ملوا ہی دو۔ لیکن نہیں، تم تجسس کے ہاتھوں مروا کر ہی چھوڑو گی مجھے۔ دیکھ لینا میرے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی یہی آنا۔ مرنے کی وجہ حد سے زیادہ سسپینس۔ برگر کا پیس منہ میں ڈالے وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ آج وہ کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ موضوع ہمیشہ کی طرح مان ہی تھا، جس کا ذکر سن کر اب ملیحہ اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ وہ اب خود اس سے ملنا چاہتی تھی۔ یار ملوا دوں گی، صبر کر لو تھوڑا سا۔ المیرا اس کی بے تابی پہ ہنس پڑی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتی ہے، بس میں کچھ نہیں سن رہی۔ آج تو میں ان مان صاحب سے مل کر ہی رہوں گی۔ ملیحہ نے بس آج حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اتنا اچانک پروگرام؟ وہ اس کے خود ہی پروگرام بنانے پر حیرانی سے بولی تھی۔ اچانک کون سا؟ کب سے تو بول رہی ہوں میں تمہیں، تم نے تو ملوانا نہیں، اس لیے بس آج ہم جا رہے ہیں آپ کے مان صاحب سے ملنے۔ اس نے خود ہی سارا پروگرام سیٹ کر کے بوتل کا آخری گھونٹ لیا تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، مل لینا آج۔ اس کے انداز سے المیرا اب اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اب ٹلنے والی نہیں، اس لیے اسے ماننے ہی بنی تھی۔ گاڑی سیدھی وہ پارک کے پارکنگ ایریا میں لے آئی تھی۔ جو ہی وہ دونوں گاڑی سے اتری، ملیحہ کا فون بج اٹھا تھا۔
کس کا فون ہے؟ گیٹ کی طرف بڑھتے اس نے ملیحہ سے پوچھا تھا، جس پر وہ ایک دم گڑبڑا گئی تھی، لیکن فوراً ہی اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی، فرینڈ کی کال ہے، تم جاؤ اپنے مجنوں کے پاس، میں فون سن کر آتی ہوں۔ وہ فوراً ہی اپنے ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنا، اوکے؟ وہ اندر جاتے اس سے وارن کر گئی تھی، جس پر ملیحہ مسکرا ہی سکی تھی۔ ہیلو، اس کے جاتے ہی وہ فون اٹھا کر سائڈ پر چلی گئی تھی۔ ابھی فون کرنا ضروری تھی، وہ فون کرنے والے کو سنا رہی تھی۔ کیا؟ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا، جس پر ملیحہ ایک دم چیخ تو پڑی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ مسلسل شاک میں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ فون کرنے والے کا حشر کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گی، اب جانے دو مجھے، خدا حافظ۔ اگلی طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا، جس پر اس کو مانتے ہی بنی تھی۔ فون کو بیگ میں رکھ کر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا تھا، اور پھر المیرا کو ڈھونڈتی پارک کے اندر کی جانب چل رہی تھی۔ اوفو، کہاں چلی گئی ہے یہ؟ بتایا بھی نہیں۔ ملیحہ جھنجھلاہٹ سے راہداری پر جا رہی تھی، جب تھوڑی ہی دور اسے المیرا بالآخر نظر آ ہی گئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھن میں اسے پکارنے لگی تھی کہ جب آگے کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم رک گئی۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اسی وہم کو دور کرنے کے لیے وہ تھوڑا اور اس کے قریب گئی تھی، لیکن نہیں، وہ اس کا وہم نہیں تھا، المیرا کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ ایک لمحے کو تو المیرا کو بھی سمجھ نہیں آئی آیا وہ کیا کرے۔ آگے کا منظر اسے شاک کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ المیرا بات تو کر رہی تھی لیکن آگے کوئی تھا ہی نہیں۔ المیرا کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بلاخر اس نے المیرا کے کندھے پر ہمت کر کے ہاتھ رکھ کے دیا تھا۔ ارے تم آ گئی، میں اور مان بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ المیرا کے چہرے پر پہلے جیسے ہی تاثرات تھے، وہ ملیحہ کو مزید حیران کرنے کے لیے کافی تھے۔ المیرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہے ملیحہ، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، مان دیکھ رہے ہیں اور تم مذاق کر رہی ہو۔ المیرا نے اسے ہلکی آواز میں تنبیہ کی تھی۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں کوئی نہیں ہے۔ ملیحہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ ملیحہ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ابھی وہ ہنس دے، کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن نہیں، اس کے چہرے پہ مذاق کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اس کی بات پہ جھجکتے ہوئے اس نے ہلکا سا رخ موڑا تھا۔ دل کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یہ کیا؟ جو ہی اس نے رخ موڑا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، ساتھ والی سیٹ بالکل خالی تھی۔ وہ بالکل ساکت نظروں سے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ کچھ بول رہی تھی، شاید تسلی کے کچھ لفظ، لیکن اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اس مذاق پہ حیران تھی جو قسمت نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ موبائل پر ہوتی فون کال سے کھلی تھی، جسے اس نے بنا دیکھے موبائل کو آف کر دیا تھا۔ مسلسل گریہ زاری سے اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی وہ اپنی آنکھوں کو کھول پائی تھی۔ کتنی دیر سے وہ لیٹی مسلسل کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی، اسے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا دماغ گھوم رہا ہے۔ اس نے بے یقین آنکھوں سے ملیحہ کو دیکھا اور کھڑے ہوتے وہاں سے اندھا دھند بھاگی تھی۔ اسے وحشت ہو رہی تھی، اس جگہ سے ویسی ہی وحشت جیسی امو جان کے مرنے کے بعد ہوا کرتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ کو بالکل ہی المیرا تصور کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ چلے جانا چاہتی تھی۔ اچانک بھاگتے بھاگتے اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتی کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ المیرا کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ضیاء کی آواز سن کر وہ یکدم رک گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے المیرا؟ وہ ابھی تک بدحواس تھی جب ضیاء نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ رمشا بھی اس سب میں کچن سے باہر آ گئی تھی اور المیرا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ ضیاء نے خاموشی سے ایک نظر رمشا کو دیکھا تھا اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ تمہارا بھائی ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ضیاء نے اسے بیڈ پر بٹھا کر پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے سہارا ہی تو چاہیے تھا بکھرنے کے لیے۔ ضیاء کے کندھے سے لگے اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی وہ اب پھر سے اپنے خور میں قید نہیں ہوگی، بلکہ چیخ چیخ کر ہر ایک کو بتائے گی کہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ ضیاء نے اسے رونے دیا تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ وہ رو کر سکون سے بات بتائے، لیکن اس کی رونے میں کمی آنے کے بجائے اب شدت آتی جا رہی تھی۔ المیرا بچے، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ضیاء نے اسے زبردستی الگ کیا تھا، لیکن پھر وہ اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ بھائی وہ کیسے چلا گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ وہاں تھا، میں نے خود دیکھا تھا، وہ وہاں تھا۔
लेकिन मलिहा कहती वहाँ कोई नहीं है। वो पहले था वहाँ भाई, लेकिन फिर वो चला गया। वो कैसे जा सकता है भाई? मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी इससे कहा नहीं, लेकिन इसे पता था भाई। वो कैसे मेरा ख्याल हो सकता है? वो बेरब्त बोलती इस वक्त बिल्कुल बदहवास लग रही थी। उसके मुंह से इकरार मोहब्बत सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो कोई तंग नजर इंसान था, लेकिन शॉक्ड होने की वजह कुछ और थी। वो अभी भी रो रही थी। जिया ने खामोशी से उठकर साइड टेबल से सुकून की गोलियां निकाली तो जबरदस्ती इसे खिला दी थी। इस वक्त इसे रेस्ट की जरूरत थी। जिया को तो एटलीस्ट यही लगा था। मेडिसिन खिलाने के बाद इसने जबरदस्ती अलमीरा को लिटा दिया था। भाई, वो अभी भी रो रही थी, जैसे मजीद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिया ने इसे खामोश करवा दिया था। सो जाओ। वो प्यार से इसके बाल सहला रहा था। थोड़ी देर में वो नींद की वादी में चली गई थी। उसके सोने के बाद जिया ने इसके बालों पे प्यार किया था और फिर बाहर आ गया था। सोचों का नया दौर उसके लिए खुल गया था। रात का मंजर याद करके वो एकदम शर्मिंदा हो गई थी। अब वो किस तरह भाई का सामना करेगी? कल बदहवासी में तो वो अपना आप सारा खोल कर भाई के आगे रख चुकी थी। कैसे मोहब्बत का इजहार कर गई थी। यही सब सोचते वो कसलमंदी से उठकर शीशे के सामने आ गई थी। कल इसी शीशे के सामने खड़ी वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, और आज बदकिस्मत तरीन। हर बार किस्मत इसके साथ ही क्यों खेलती थी? पहले अम्मू जान से अटैच थी तो वो चली गई, फिर मान आया और वो भी सिर्फ एक सिराब निकला। अपनी ही सोचों से उलझती वो वॉशरूम की तरफ चल दी थी। वो भी वॉशरूम से निकली थी कि सामने जिया को सोफे पर बैठा देखकर एकदम ठिठक गई थी। वो जो इनके सामने जाने की सोच से ही शर्मिंदा हो रही थी, अब सामने देखकर रुक गई थी। आओ इधर बैठो बच्चे। वो प्यार से इसे अपने पास बुला रहा था। रात की किसी भी बात का इसके लहजे में शबी तक न था। अलमीरा सुस्त रवि से चलती सोफे पर ही बैठ गई थी। क्या महसूस कर रही हो अब? वो शायद बात का आगाज करना चाहता था। अच्छा, यक लफ्सी जवाब आया था जिसपे इसने गहरा सांस लिया था। अलमीरा, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी आंखों में वही वहशत देखी थी जो अम्मू जान की डेथ पर थी। ये जिंदगी एक जैसी नहीं गुजरती मेरी जान। लोग आते हैं, कुछ कुछ चले जाते हैं। अपनी जात को इतना महदूद न रखो कि वो सिर्फ जाने वालों का अफसोस करे, बल्कि उनको भी देखो जो तुम्हारे साथ हैं। इनके साथ होने की खुशी मनाओ। अम्मू जान की डेथ पर भी यही हुआ था। तुमने अपनी जात को सिर्फ खुद तक महदूद कर लिया था। अब फिर से वैसा करके अपनी गलती को दोहराना मत। जो लोग तुम्हारी लाइफ में हैं, इनको इन लोगों के लिए ज़ाया मत करो जो चले गए हैं। अपनी बात के अख्ताम पे उसने अलमीरा का चेहरा देखा था, जहाँ अगर सुकून ना था तो रात जैसी बेचैनी भी नहीं थी। जी भाई, मैं समझ गई हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। मुझे यकीन था मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। उसके सर पर हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ था। अब जल्दी से डाइनिंग हॉल में आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो मुस्कुरा कर कहता कमरे से चला गया था। दरवाज़ा बंद होते ही जो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट इसने अपने लबों पर सजाई थी वो सिमट गई थी। भाई ठीक है तो कहते हैं, मुझे तो खुश होना चाहिए कि जिस सिराब के पीछे भाग रही थी वो हकीकत जल्द खुल गई। तो क्यों गम मनाऊं मैं? वो खुद को समझा रही थी, लेकिन शायद अभी भी समझा नहीं पाई थी। इसलिए तो बाहर जाते वक्त इसे फिर से ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा था। तुम्हारी वजह से देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। वो फ़ोन पे किसी से बुरी तरह लड़ रही थी। यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें बम डिफ्यूज़ करने का कह दिया हो। दूसरी तरफ फ़ोन करने वाले को बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो इसे चिढ़ा रहा था। बम डिफ्यूज़ करना जितना ही मुश्किल काम था ये। वो अब सोफे पर बैठकर अपनी सैंडल्स उतार रही थी। यार कज़न, क्या हो गया? मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? और कज़न शिप भी किसी चीज़ का नाम है। वो मुस्कुराते लहजे में इससे तंग कर रहा था। हाँ बस मुझ पे फ़र्ज़ है ना कज़न शिप। वो इसे मुस्कुराते इस लहजे से चिढ़ रही थी। अच्छा, ज़्यादा टेंशन ना लो, बस सो जाओ चुप करके, अब बहुत रात हो गई है। फ्री मशवरा हाजिर था। सो जाऊंगी मैं, उसने गुस्से से कहते फ़ोन ही बंद कर दिया था। कमीना ना हो तो। गुस्से से बुड़बुड़ाती वो कपड़े चेंज करने चल। फ़ोन बंद हो चुका था। बज़ाहिर वो खुद को टेंशन फ्री फील कर रहा था, लेकिन असल में वो खुद भी बहुत परेशान था। पता नहीं अब क्या होगा। इजी चेयर पर झूलता वो मसलसल यही सोच रहा था, क्योंकि फिल वक्त तो आगे से कोई जवाब नहीं आया था। सोचते सोचते इसने इजी चेयर से टेक लगाई थी। इसे अपने रब पर यकीन था। जब इसकी लगन इतनी सच्ची है तो वो यकीनन इसे मायूस नहीं लुटाएगा। क्या हुआ है?
وہ زوار کو سلا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب ضیاء کی بات پہ ایک دم چونکی۔ وہ تب سے اسے دیکھ رہا تھا، جہاں سے صاف واضح تھا وہ کسی بات پہ پریشان ہے۔ میں المیرا کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ ویسے ہی پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا ہوا المیرا کو؟ اب ضیاء کے چہرے پہ تشویش تھی۔ کچھ نہیں ضیاء، وہ پہلے کی طرح ہنستی تو ہے، بولتی بھی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک اب نہیں ہوتی، وہ پہلے ہوتی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اداکاری کر رہی ہو۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ ضیاء نے اسے اصل بات تو نہیں بتائی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ یکسر بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ، ضیاء نے اسے تسلی دی تھی۔ اللہ کرے کہ ہو جائے۔ مجھے تو اس کی آنکھیں بالکل ویران سے لگتی ہیں۔ رمشا کو وہ اس طرح بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ رمشا کی بات نے ضیاء کو اب سب سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، جو وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہی المیرا کے لیے اب بہتر تھا۔ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تم سو جاؤ، اب زیادہ مت سوچو۔ خود کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بھی ریلیکس ہونے کا کہتا لیٹ گیا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے اب وہ خود بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند کیے، آج شاید وہ کتنی دیر بعد پرسکون ہو کر سویا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ ملیحہ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتے سیدھی اندر آئی تھی۔ رات ہی بھائی نے اس سے شادی کی بات کی، کوئی بہت اچھا رشتہ المیرا کے لیے آیا تھا، جس پہ المیرا نے بغیر سنے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ ابھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہے۔ ملیحہ کو یہ بات رمشا نے بتائی تھی، اسی وجہ سے آج ملیحہ پوچھ گچھ کرنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ کیا سن رہی ہوں؟ ریک سے کتاب نکالتے اس نے سرسری سے جواب دیا تھا۔ کب تک یہ سوگ منانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ آج دو ٹوک بات کر دینا چاہتی تھی۔ بہت ہو گیا یہ لکا چھپی کا کھیل۔ المیرا کا یہ انداز وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ صدمہ بھی تو بڑا ہے، اسے وقت چاہیے، لیکن یہ وقت اب زیادہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ ایکسپیکٹ کر چکی تھی تو اسے اس فیز کو بھولنا ہوگا، اس سب سے آگے نکلنا ہوگا۔ کون سا سوگ؟ المیرا نے چمبے سے اسے دیکھا تھا۔ جو تم منا رہی ہو، جس کی وجہ سے تم نے شادی سے انکار کیا ہے۔ دیکھو تم مان کو بھول کیوں نہیں جاتی ہو؟ وہ تمہارا خیال تھا، لیکن یہ بھی تو سوچو اس خیال نے تمہیں کتنا جینا سکھایا ہے۔ کیا تم خود پھر اس خور میں بند کر کے خود کو قید کرنا چاہتی ہو؟ ملیحہ کی بات پر اس نے گہرا سانس لی۔ ایسا نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، اس کے لیے یہ سوچ کتنی حیران کن ہے۔ وہ تو ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس کا صرف ایک خیال تھا۔ تم ایک محبت کے پیچھے باقی ساری محبتیں کھو رہی ہو۔ تم یہ بھی تو دیکھو ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن تم ایک اس کی پرواہ کر رہی ہو جس سے صرف تم پیار کرتی ہو۔ ملیحہ آج آر پار اس لیے اسے سمجھا رہی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ بک واپس ریک میں رکھتے اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ تو پھر کر دو نا ہاں شادی کے لیے۔ دیکھو اگر تم نہیں کرو گی ہاں، تو پھر مجھ سے تم محبت کرتی ہو نا، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ کہو تو آج ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں۔ وہ آنکھ دباتی شرارت سے بولی تھی۔ جاؤ ایک گندی بچی۔ اس کی بے تکی بات پہ ہنس پڑی۔ بس ایسی ہی ہنستی رہا کرو، پھر کہہ دوں سب کو کہ تم تیار ہو۔ وہ اس کے منہ سے اقرار چاہتی۔ آئی نیڈ ٹائم ملیحہ۔ کرتی ہو ہاں، یا کروں ڈاکٹر کو اپنے آپریشن کے لیے کال کہ وہ مجھے لڑکا بنا دے، کیونکہ میں نے اپنی بیسٹی سے شادی کرنی ہے۔ وہ پھر پٹڑی سے اتر رہی تھی۔ ملیحہ پلیز، مذاق نہیں ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ کوئی مذاق نہیں ہے، اگر ہم سب سے محبت کرتی ہو تو کرو ہاں۔ ملیحہ آج اسے قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں، یہ بلیک میلنگ ہے۔ وہ ہر طرح سے ٹالنا چاہتی تھی بات کو۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، تمہاری بہتری کے لیے کچھ بھی۔ وہ آج صرف ہاں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دو سب کو ہاں، میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ بلاخر المیرا کو ہتھیار پھینکنے ہی پڑے تھے۔ وہ دلہن بنی آج کسی اجنبی کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ اس کے اقرار کرنے کی دیر تھی، سارے انتظامات جھٹ پٹ ہو گئے تھے۔ اسے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ملیحہ نے ایک دو بار بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی۔ پوری لائف پڑی ہے اسے جاننے کی، جان لوں گی۔ اس کے دو ٹوک جواب پر ملیحہ نے چپ سادھ لی تھی۔ ملیحہ کو اس نے کہہ دیا تھا، لیکن اب دل میں وسوسے ہی وسوسے تھے۔ دل تھا کہ 180 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ بھاری بوٹوں کی آواز جوں جوں قریب آ رہی تھی تو المیرا کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ سر مزید جھک گیا تھا۔ وہ بیڈ سے گلاب کی لڑیاں اٹھا کر بیٹھ چکا تھا۔ المیرا کی نظریں اب تک جھکی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں، پہلا ایکسپیرینس ہے نا، اس لیے سلام کہہ دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وہ سر کھجاتا شرارتی لہجے میں بولا تھا۔
جبکہ اس کی آواز سن کر المیرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ مان! اس کے لبوں نے اتنی آہستگی سے جنبش کی تھی کہ اس کی آواز المیرا نے بھی نہ سن پائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، مجھ سے اپنی بہن کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا شہر کے مشہور سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سید رومان شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا آپ مجھے اس سے ملوا سکتے ہیں؟ راکنگ چیئر پر جھولتا وہ اپنی پرکشش پرسنالٹی لیے سامنے والے کو تسخیر کرنے میں بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں کل ہی اسے آپ کے کلینک لے آؤں گا، یا آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ جا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی المیرا کی اس حالت کو ٹھیک کر دی۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے پیشنٹس عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پاگل ہیں، اس لیے ان کا علاج کروایا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھتے اب اسے سمجھا رہا تھا۔ تو پھر اس نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کہ ایسے پیشنٹس کو دوست بن کر ملنا چاہیے، کہیں باہر جہاں وہ میری اصلیت نہ جانتی۔ ابرو اچکا کر وہ کہتا اور زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے ایسا موقع جلد آئے گا۔ وہ رومان سے ہاتھ ملاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کام تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ المیرا تو کہیں آتی جاتی نہیں، اور اگر وہ اسے اسپیشل ساتھ لے کر جاتا تو رومان اسے اجنبی بن کر نہ مل پاتا۔ لیکن ضیاء کو یقین تھا ایسا موقع جلد آ جائے گا، اور ہو بھی ایسا گیا تھا۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا جب اس نے المیرا کو پارک کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ضیاء کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے فوراً مان کو کال کی اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں تھا۔ المیرا کی پک دکھا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ المیرا کو ڈھونڈ رہا تھا جب اسے تھوڑی ہی دیر ایک قدرے سنسان جگہ پر بیٹھی نظر آ گئی، اور وہیں سے ان کی بات کا آغاز ہوا تھا۔ بات کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن اپنے خول میں اس قدر بند ہے کہ ہر چیز کو وہ صرف اپنے نظریے سے دیکھتی ہے، چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک۔ اس کا اس نے کبھی احتساب نہیں کیا تھا۔ خیر، وقت کا کام تھا، گزرنا سو وہ گزر رہا تھا۔ المیرا کے نظریے کو وہ کافی حد تک تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اب خوش رہنے لگی۔ اس کی زندگی کا ہر فیز رومان نے دیکھا تھا، اس کا ہنسنا، رونا، روٹنا، مان جانا، اس کی ہنسی سے بدلتا کہکوں کا سفر اسے حقیقتاً اسے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دل پھینک لڑکا تھا، وہ اس سے پہلے بھی بہت لڑکیوں کا علاج کر چکا تھا، لیکن المیرا میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ۔ وہ خوش ہوتی تھی تو مان کو لگتا کہ اس کا اندر خوش ہے۔ اس کو تنگ کر کے جو وہ ایکسپریشن دیتی تھی رومان کو وہ تب سب سے اچھی لگتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا وہ یوں ہی ہنستی مسکراتی ہلکی تھیکی رہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب اس نے اس کا نام پوچھا تھا تو رومان نے الٹا اسی سے پوچھ لیا تھا، اور جواب میں اس کے مان کہنے پہ ایک لمحے کو بس ساکت ہو گیا تھا۔ کیا واقعی اس کی ذات اس کے لیے مان تھی؟ اس کے جواب پہ رومان کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس محبت کو جب رومان نے ضیاء سے مانگا تھا وہ ایک دم سکتے میں آ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ رومان کا کام اب ختم ہو چکا ہے تو اسے چلے جانا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ آیا تھا۔ بظاہر تو رومان میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن ضیاء اب المیرا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن وہ خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ المیرا کو جا کر سب کچھ سچ بتا دے اور پھر اس سے اس کی مرضی پوچھے۔ یہی سوچ اس کو پریشان کر رہی تھی جس کو اس نے رومان سے شیئر کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے یہ سب پلان کیا تھا تاکہ مان کا خیال ہی صرف اس کے دل و دماغ پہ نقش ہو جائے، جس کا ضیاء کو نہیں پتا تھا۔ ہاں بس رومان نے کہا تھا اس کو شادی تک کچھ پتہ نہ چلنا چاہیے، باقی وہ سب سنبھال لے گا۔ ملیحہ رومان کی خالہ زاد تھی اور ایک بہت ہی زندہ دل لڑکی تھی۔ رومان نے اس بینک میں انٹرنشپ کا مشورہ دیا تھا جہاں ملیحہ پہلے سے انٹرنشپ کر رہی تھی۔ مقصد صرف اسے زندگی کی طرف واپس لانا تھا۔ اس سب کے صرف 3 رازدار تھے، ضیاء، ملیحہ اور مان۔ المیرا حیران نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اور کوئی نہیں اس کا مان ہی تھا۔ جان مان، اس کے دلکش جواب پر المیرا ہوش کی دنیا میں آئی۔ آپ یہاں کیسے؟ اب تو میرا خیال، بے ربط سے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ نہیں، میں خیال نہیں تھا، میں سچ ہوں، تمہارا سچ جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ لیکن ملیحہ نے تو کہا تھا۔ وہ اس سے پہلے اسے کچھ کہتی وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ چھوڑو ملیحہ کو، وہ تو ویسے ہی پاگل ہے۔ رومان نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں ملیحہ کو؟ المیرا نے پہلی بار حیرانگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا سچ بتانے کا یہی وقت ہے۔ المیرا، میری بات سنو۔ کیا سنو؟ اب کیا ہے سنانے کو؟ کوئی اور جھوٹ ہے رہ گیا؟
کیا اب وہ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا جسے المیرا نے بغیر سنے ہی جھٹلا دیا تھا؟ المیرا میری بات سنو، لفظ چبا چبا کر کہتا وہ تھوڑا غصے سے بولا تھا، جس پہ المیرا ایک دم سہم گئی تھی، پھر اپنا سر جھکا لیا تھا، صاف اشارہ تھا کہ وہ بات شروع کرے۔ تمہارا بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس نے بات کا آغاز کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس طرح بتایا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی گہرا نہ آئے اور نہ ہی وہ یہ سمجھے کہ اس کے جذبات کے ساتھ کسی نے کھیلا ہے۔ تو آپ سب نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ آخر میں وہ اپنے ہی پرانے سٹائل میں بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی تھی۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ اب دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے۔ رومان اس کی بات پہ ہنس پڑا تھا، لیکن پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے بولا، وہ تو ہے، لیکن جو پہلے ہی بیوقوف ہو اسے مزید کیا بیوقوف بنانا؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو اپنے بال عزیز نہیں ہیں۔ المیرا اب اپنے جون میں واپس آ چکی تھی، تو یقیناً رومان صاحب کی اب خیر نہیں ہونی تھی۔ دیکھو، میں ٹھہرا ڈاکٹر یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لوں گا کہ ایک نہ ایک دن تو جھڑنے ہی تھے۔ تم بتاؤ، ایک گنجے شور کے ساتھ گزارا کر لو گی؟ ملیحہ بھی مذاق اڑانے کی، یار کچھ تو خیال کرو۔ وہ بھی اب پہلے جیسے ہی اس کو تپا رہا تھا۔ بڑی باتیں نہیں آ گئی آپ کو؟ وہ سخت چینوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، تمہاری جدائی میں پاگل جو ہو گیا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی تھی۔ چلو نا، کچھ اب اپنی پرسنل باتیں کرتے ہیں۔ اس کے قریب ہو کر تھوڑا شوق ہوا تھا۔ پرسنل کون سی؟ آپ نے کون سا بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے؟ المیرا ابھی اس کو بالکل رعایت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایچ بی ایل کا، جو بولتے ہیں آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ وہ ہنوز پٹری سے اتر رہا تھا۔ نہایت ہی فضول بات تھی۔ اشارہ صاف تھا کہ ابھی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا رہے۔ وہ اس کو کسی بھی طور پر ابھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی، یعنی ابھی بخشش نہیں ہونی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ بالکل بھی نہیں، دو ٹوک جواب آیا تھا۔ اب اتنی سی سزا تو بنتی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں۔ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے خالص بزرگوں کے سٹائل میں وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جی پوچھیں۔ وہ بھی کوٹ اتار کر اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آج آپ سیلون نہیں گئے؟ وہی بے تکے سوال جو ہمیشہ کرتی تھی۔ فرمان کو تو یہی لگا تھا۔ اے لو، کر لو گل۔ بھلا لڑکے کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو تم لڑکیوں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ رومان نے الٹا اسی چوٹ کر دی تھی۔ پھر بھی کوئی ماڑی سی کریم ہی لگا لینی تھی، زکوٹا جن لگ رہے ہیں۔ آج تو المیرا اس کو بالکل بھی نہیں بخش رہی تھی، خوب بھگو بھگو کر لگا رہی تھی۔ تم لوگ کافی ہو نا، ساری کریمیں ایک ہی وقت پر لگا کر بل پتوڑی بن جانے کے لیے؟ ہم تو سادے منہ بھی شہزادے لگتے ہیں۔ اس کے فرضی کالر اکڑا کر کہنے پر المیرا نے زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا تھا۔ اوئے ماں، امبوجا سیمنٹ سے ہاتھ بنا ہے کیا تمہارا؟ بازو کو ایک ہاتھ سے پکڑتے وہ کراہ کر بولا تھا، جس طرح آپ کی حرکتیں ہیں آپ کو تو بلڈوز پڑنا چاہیے۔ یہ تو پھر بھی کم ہے۔ اس کے کراہنے کی کوئی پرواہ نہ کرتے اب وہ سکون سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اسپیشل شاعری یاد کی۔ رومان نے ڈرامائی انداز میں اسے تھوڑی سی شرم دلائی تھی جو شاید اسے آ بھی گئی تھی۔ کیا واقعی شاعری یاد کی ہے؟ المیرا تو اس کی بات پر ایک دم پرجوش ہو کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں نا، تو اور کیا؟ تو سنائے نا۔ المیرا تو بے چین ہو رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر کسی بیوی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی بیوی کے لیے اور کیا اعزاز ہوگا کہ اس کا شوہر اسے شاعری خود لکھ کر یا یاد کر کے سنائے؟ المیرا کی بھی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تو عرض کیا ہے، گلا کھنگار کر وہ بولا تھا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کیک لفظ بولتا، المیرا نے کشن اٹھا کر اس کی کمر پر مارا تھا۔ آخر بیچاری کے دل کے ارمان سے ہی مہینوں میں آنسو میں بہہ گئے تھے۔ ہائے ظالم لڑکی، جان نکال دی! وہ کراہتا ہوا کمر کو مچل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تشدد کے جرم کا ریٹ آج کل 6 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 ماہ قید چل رہا ہے۔ اس لیے جانے من ہاتھ ہولا رکھنا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، کیسا مسخر ہسبینڈ دے دیا ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ہنستے ہوئے دعا کر رہی تھی، جس پہ رومان نے اسے قریب کھینچ لیا تھا۔ اس مسخرے سے محبت ہے آپ کو، اور اسی کی یاد میں آپ روتی بھی رہی تھی، اور اب اس کو دور جانے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کے کان کے جھومر کو چھیڑتا وہ اس کے کان کے بہت قریب سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ المیرا کا تو سانس خشک ہو رہا تھا۔ ایسا روپ دیکھا ہی کہاں تھا اس نے مان کا؟ مان
بمشکل ہی وہ اس کا نام لے پائی تھی۔ ایسا مت کرو جان من۔ وہ اس کے دور جانے کی کوشش کو ناکام بناتا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا، اور المیرا کو اب کیا چاہیے تھا؟ خدا نے اسے اتنا اچھا شور دیا تھا، جس نے اسے رشتوں کی پہچان بتائی تھی، تو وہ کیوں اسے اس کے حق سے محروم رکھ کر خدا کی ناشکری کرتی؟ اس نے اپنا سر رومان کے سینے پر رکھ کر آنکھیں مول لی تھی۔ آخر کو اب یہی اس کی اب جائے پناہ تھی۔